ہندوستان کی جانب سے اسی طرح پریشر بنتا نظر تو آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا رہا ہے۔ مودی صاحب روز کوئی نہ کوئی میٹنگ بلا لیتے ہیں۔ او بھائی میرے یہ دیکھ، آپ کی بخدا اگر طبیعت ٹھیک ہوتی نا تو میں نے آج آپ کی اتنی کلاس لینی تھی، نام نہاد واٹر انجینئر سر کل آپ جب شروع ہوئے، بدقسمتی سے ہم نے اپنا ہیڈر بنا رکھا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے خطرہ ٹل گیا۔ اچھا، حالانکہ اس کے آگے کوسچن مارک تھا، جس کا مطلب تھا کہ کیا ہم زیر بحث لائیں کہ جی یہ ٹل گیا ہے یا نہیں۔ آپ نے آتے ہی یہ کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کی ہیڈ لائن بنا دی اور آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ مطلب سوائے احمق کہنے کے، عزت کے اور احترام کے، آپ کس دنیا میں ہیں اور یہ ہر وہ ہے۔ جنگ تو شروع ہو چکی، بیکاز آف ڈیمز بند کیا انہوں نے۔ ہائے بھائی عدنان بھائی، کیسے جنگ شروع ہو گئی بھائی؟ آپ کو معلوم نہیں کہ جیسے ہی پہلگام واقعے کے بعد جو ہے وہ پہلا کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو اس کمیٹی کے بعد وہ جو فیصلے ویزا وہ تو ایسے ہی تھے نا، ہومیوپیتھک قسم کے، وہ تو معمول تھوڑی سی بھی حالات کشیدہ ہوں تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بھارت نے کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں۔ تو اب جناب انہوں نے اس معاہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کا پانی روک دیا ہے، اور چناب میں پانی نہیں آ رہا، حملے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اب کہاں ہیں آپ کے میزائل؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا، ایک قطرہ بھی روکا گیا تو وہ اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔ یہ تھا کل آپ کا خطاب، جو کہ آپ نے نہیں لگانا دیا، بٹ خطاب یہی تھا۔ آپ نے خطاب کیا، اب نہ کریں نا، اب آپ اس طرح نہ کریں۔ اگر آپ کی آواز نہ نکل رہی ہو تو جسم تو بول رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک زمانے میں یعنی پروگرام ہوتا تھا نا بولتے ہاتھ، تو تم تو ویسے ہی ہمیشہ لڑکتے مڑکتے رہتے ہو نا، تو یہ مت کہو کہ یعنی چونکہ اگر تمہارا گلا بدنصیبی سے آج اگر کام نہیں کر رہا تو تم یہ ویسے خوش نصیبی آپ۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ انکہے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ صرف لحاظ کرتے ہیں کہ یار یہ بڑی عمر کا ہے، سینئر ہے، لوگ کہیں گے تمہیں یعنی کہ بات کرنے کی تمیز نہیں، اپنے اتنے سینئر بندے کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہو، تو وہ لیکن وہ جو تمہارا جس طرح تمہارے دل میں عمر رہا ہوتا ہے نا، وہ میں ادھر سے پڑھ رہا ہوں۔ آف کورس ڈیم بند تو کی ہے نا انہوں نے سر، وہ بند کی۔ جب آپ یہ پوری دہائی مچا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، اور میں نے یہ لفظ بھی اس وقت آپ سے یہ استعمال کیا تھا، میں نے کہا آپ نے پھر طبلِ جنگ بجا دیا نا۔ پہلے تو میں بے اتنائی سے آپ کو سنتا رہا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ بھیا میرا اٹک ہی گیا ہے، اس کی سوئی اٹک گئی ہے، تو پھر میں کچھ کہنے کو مجبور ہوا تھا، بجائے اس کے کہ میں اس کو دہراؤں۔ اس کی کلپ آپ سن لیں اور پھر میں آگے بات کروں۔ چلیں ٹھیک۔ ابدالی میزائل اس کے جواب میں چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بغلیار ڈیم جو ہے اس سے 475 ملین کیوبک میٹر پانی آتا ہے۔ اس کو جمع کرنے کے لیے اس کے سٹوریج جو ہے نا، وہ عام دنوں میں 11 سے 12 گھنٹوں سے زیادہ پانی نہیں روک سکتے، اچھا اوکے۔ کیونکہ پانی رواں ہوگا تو بجلی آئے گی نا بابو۔ ہاں نہیں تو پھر ٹربائنیں رک جائیں گی۔ ہاں یہ آپ نے کل کہا تھا۔ You are right. اچھا، اور میں خدا نخواستہ انجینئر نہیں ہوں، اور میں آپ کی طرح لاہور کی مشہور زمانہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کو بدنام کرنے وہاں پڑھنا بھی نہیں تھا۔ بدنام نہیں کر، ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ایسے بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹس پیدا کیے۔ آج صبح منا اسی دریائے چناب سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جب چناب کا پانی پاکستان کی زمین میں، پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ماپا جاتا ہے ہیڈ مرالا کے مقام پر۔ یہ تو بات تسلیم کرتے ہیں نا؟ کتنا پانی آ رہا ہے؟ 28,000 کیوسک آ جایا ہے بند کرنے کے باوجود۔
بند کہاں ہوا؟ جب بند کیا تھا بابو تو اس سے ایک دن پہلے 2000 آیا تھا. آ گئی سمجھ؟ اس کے بعد میں نے جو تمہیں کہا کہ 10 سے 12 گھنٹے، کل آیا تھا 14,000 کیوسک، آج 28,000 آیا. تو وہی ہوا نا، 12-14 گھنٹے سے زیادہ اس کی ڈائریکشن موڑ سکتے ہیں، اس سپل وے سے پانی. بابو سیدھی سی بات ہے کہ یار یہ جو ڈیم ہے اس کو بنایا گیا ہے 900 میگا واٹ بجلی بنانے کے لیے. 950 میگا واٹ. اب تم یہ 950 میگا واٹ بجلی اسی صورت بناؤ گے نا کہ پانی یوں بہایا جائے ٹربائن کے لیے اس سے ٹربائن چلے، اور بجلی اور ٹربائن چلیں گے تو پھر تمہارے پاس دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو 950 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا بند کر دو، ہیلو یا یہ جناب کو بہنے دو. ہاں رائٹ. درمیانی راستہ تو نہیں ہے. نہیں ہے. اور وہی جو آپ کو میں شروع سے کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے وسیع و عریض علاقوں میں آپ کو ڈیم بنانا پڑیں گے، مقبوضہ کشمیر کے. ویری فائن. اب آپ کے پاس ایک سالڈ آرگومنٹ ہے، میں اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے. یو آر رائٹ کہ ہندوستان کے پاس اس طرح کی آبی جارحیت کا کوئی جواب ہے ہی نہیں کر سکتا. وہ پانی روک نہیں سکتا. اٹس مین کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ صرف میٹنگ کرتا رہے گا. وہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. دیکھو نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھو آج 2 ہفتے گزر گئے نا. ہاں 2 ہفتے گزر گئے، زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب جیسے ہی پہلگام کا حملہ ہوا ہے تو اس کے میکسیمم 1 یا 1.5 گھنٹے بعد پاکستان اور سبق سکھانا، یہی ہے نا. تو یار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بڑک بازی کی جاتی ہے تو مودی صاحب کے کوئی کتنا بھی زیادہ ناقد کیوں نہ ہو بھارت میں، وہ کہے گا یار یہ وقت ایسا ہے، بہرحال ہمیں کو ڈس یونٹی کا پیغام نہیں دینا چاہیے، تو وقت دینا چاہیے. اب 2 ہفتے گزر گئے تو ہوا تو کچھ نہیں. یہ تو آنیاں جانیاں ہی رہی نا. دری اسنا کر رہے ہیں نا بابو، دری اسنا وہاں کی جو الٹیمیٹ فورم جو فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، CCS کابینہ کی خصوصی کمیٹی برائے دو اجلاس ہو چکے میرے خیال میں، شاید اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور افواہیں یہ ہیں کہ کل شاید اور پھر یہ افواہیں ہیں. میرے تک دلی کے دوستوں سے جو بات پہنچی ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کل ہو. ٹھیک ہے. دری اسنا یہ اپنے آرمی چیفز کے ساتھ ایک میٹنگ کر چکے ہیں. اکیلے تینوں کے ساتھ نہیں، یہ پہلے تو اکٹھے تھے چیف، اور ان کے ڈیفنس چیف جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف CDS کمیٹی کے ہوتے ہیں، وہاں پہ اجیت دوول بھی موجود تھا. اس کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ موڈ، ٹارگٹس اینڈ ٹائمنگز، ان تینوں کا میں نے تمہیں فری ہینڈ دیا. آرم فورسز ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. بعد ازاں موصوف نے نیول چیف سے الگ سے ملاقات کی، 1 on 1، ایئر فورس چیف سے بھی 1 on 1 ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اور کتنی میٹنگیں فیصلہ ہوں گی تو یہ فیصلہ کریں گے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اور کیسے کرنی ہے.